السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ یوم قرارداد پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کی قرارداد منظور ہوئی تھی؟ اگر ہم اپنی مجموعی حالت کو دیکھیں تو یقیناً اس کا جواب نفی میں آئے گا، کیونکہ اس پاکستان میں غیرت اولین حیثیت رکھتی تھی، خودداری کا اعلیٰ مقام تھا، ایمان کو دوام تھا اور لا الہ الا اللہ کا جام تھا، جہاں سروں کی خمیدگی سوائے اس وحدہ لا شریک کے کسی کے سامنے کسی طور قبول نہ تھی۔ ہمیں خود مختار ہونا تھا، جبکہ ہم بے اختیار ہو چکے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کا سپہ سالار ہونا تھا، جبکہ اپنی فصیلوں کی حفاظت میں ہم غرق ہو چکے ہیں۔ پاکستان تو وہ رہبر تھا جس نے مسلم دنیا کے کونے کونے میں ہر ایک مسلمان کی بے کسی کو دور کرنے کی آواز اور غماز بننا تھا۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم قائد کے تین سنہرے اصول تھے، جنہیں ہر ادارہ اپنے اپنے پیٹی بھائیوں تک محدود کیے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا ایمان کسی چیز کے گرد گھومتا ہے تو ذاتی منفعت، اگر ان کا کسی چیز پر اتحاد ہے تو اپنا فائدہ، اور اگر ان کا کسی چیز پر یقین ہے تو اپنی حیثیت، منصب، رتبے اور بدماشی پر۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کے ادارے انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس مد میں سب سے بڑا ادارہ عدالت کا ہوتا ہے، جو انصاف کرتے وقت نہ تو کسی غریب کی پرواہ کرتا ہے اور نہ کسی امیر کے رتبے اور حیثیت سے مرعوب ہوتا ہے۔ اس کا کوئی ہدف، طریق اور اگر کوئی منہج ہوتا ہے تو وہ بروقت اور مظلوم کو انصاف دلانے کا ہوتا ہے۔ عدالت نہ تو بکتی ہے، نہ جھکتی ہے اور نہ اپنے گھٹنے ٹیکتی ہے، اور جب یہ تینوں خصلتیں اس میزان کے پلڑے میں پڑتی ہیں تو یہ انصاف کا محکمہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر یہ انصاف کے علاوہ ہر اس امر میں پوری آب و تاب دکھاتا ہے جو اس کے اپنے محکمے کے ساتھ نا انصافی ہوتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں انصاف سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آپ لوگوں سے انصاف کی امید چھین لیں گے تو لوگ خود منصف بن جائیں گے، جیسا کہ ہمارے محافظ تو پہلے ہی ڈکیت ہیں، اور اس کے بعد انصاف کے ایوانوں سے ایسی روش کا تاثر آنا عوام کو خود منصف بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان تاثیر ممتاز قادری کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آسیہ مسیح پر جرم صادر ہونے کے باوجود بھی اسے رہا کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف اسی ممتاز قادری کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ جبکہ امریکن پریس ریلیز کے مطابق پاکستان میں 80 ایسے لوگ موجود ہیں جو ناموس رسالت کے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سزائے موت کسے سنائی گئی؟ اسی بے رخی کے باعث حالیہ دنوں بہاولپور کے ایک طالب علم نے اپنے پروفیسر، جو کہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتے تھے، انہیں قتل کر دیا، اور وجہ سامنے کیا آئی کہ وہ اسلام کے خلاف برملا اور بلا تردد بات کیا کرتے تھے۔ اب یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ اس بحث میں پڑنے کی بجائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی نوبت آتی کیوں ہے کہ لوگ خود ہی منصف بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ عدالتوں سے عوام کا یقین اٹھ گیا ہے۔ انہیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ اول تو ہماری سنوائی نہیں ہوگی، اور اگر سنوائی ہو گئی تو فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ چلے مان لیں اگر فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہو گیا تو اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ یوم قرارداد تجدید نو کا دن ہوتا ہے، اور جس دن انصاف کو یقینی بنانے کی قرارداد پر حامی بھری گئی، در حقیقت اسی دن یوم تجدید نو ہوگا، ورنہ جو الٹی گنگا بہہ رہی ہے اس میں سب ہی اپنے ہاتھ دھوتے چلے جائیں گے اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔